کورونا وائرس 7 رمضان کے بعد تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایڈیٹر فورم رانا عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب، کون سا ٹائم پیریڈ ہے یا وہ میکنزم ہے کہ جس کا وہ پورا گردشی دائرہ جو ہے وہ 7 رمضان تک کمپلیٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے صورتحال کچھ بہتر ہوتی دکھائی دے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر، بالکل آپ نے درست کہا۔ دیکھیں، ابھی تک تو ہمارے حکمران، ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے تمام سائنسدان، تجزیہ کار یہ ٹی وی پہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مئی کے مہینے میں یہ بہت زیادہ پھیل جائے گا۔ اگر زمینی حقائق دیکھیں تو یہی نظر آتا ہے۔ اگر زمینی حقائق دیکھیں تو زمینی حقائق یہی ہے کہ مئی میں بے انتہا پھیل جائے گا۔ اگر ہم اپنے تجزیہ کاروں سے لے کر سائنسدانوں سے لے کر ڈاکٹرز کی بات سنیں، حکمرانوں کی سنیں، تو ان کے بھی یہی کہنا ہے کہ یہ بالکل پھیل جائے گا۔ دیکھیں، ہم نے جس وقت یہ سٹوری دی تھی اس وقت تک ہماری سٹوری یہ بریک نہیں ہوئی تھی کہ چائنا نے اس کی ویکسین تیار کر لی ہے اور چائنا جو ہے اس میں سب سے پہلے پاکستان کو اس میں شامل کر رہا ہے، اور یہ بڑی خوش آئندہ ہے۔ پاکستان نے بھی جب چائنا میں یہ برا وقت آیا تو آپ نے دیکھا پوری دنیا ایک سائڈ پہ تھی، پاکستان چائنا کے ساتھ کھڑا تھا۔ پاکستان کے اندر کچھ اپوزیشن جماعتوں نے تنقید بہت کی تھی، لیکن پاکستانی حکومت ان کے ساتھ کھڑی تھی اور برے وقت میں ان کا ساتھ دیا، اور چائنا نے بھی یہ اپوزیشن جماعتیں وہی ہیں جو اپنی دور حکومت میں چائنا کے ساتھ گہرا گٹھ جوڑ بنانے کے لیے خود کو مہرہ مانتی تھی۔ بالکل مہرہ مانتی تھی۔ آپ نے سن لیا ہوگا جب چائنا سے ہم نے اپنے طلباء کو واپس لانے کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا تھا نہیں لانا، اس لیے کہ چائنا کے ساتھ دوستی کا یہ تقاضا تھا کہ چائنا نے اس کی ذمہ داری لی تھی کہ ہم طالب جو وہاں پہ طلباء موجود ہیں پاکستانی طالب علم، ان کی وہ حفاظت بھی کریں گے، ان کی صحت کا خیال بھی رکھیں گے، اور جب آپ ان پہ عدم اعتماد کر کے انہیں لے آتے تو ایک اعتماد کا رشتہ ختم ہوتا۔ لیکن اپوزیشن جماعتوں نے جس طرح اسمبلی کے اندر شور مچایا، جس طرح تقاریر کی، جس طرح پریس کانفرنس کی، تو یہ سارا کچھ سامنے ہے، اور وقت نے یہ ثابت کیا کہ الحمدللہ ایک بھی پاکستانی طالب علم اس کا شکار نہیں ہوا، سب خیر و فیت سے موجود ہیں، اور بہت سے واپس آنا چاہیں تو واپس بھی آ سکتے ہیں، لیکن سب وہاں پہ تندرست ہے۔ جب وہاں پہ زندگی واپس آئی تو پاکستانی طالب علم، پاکستانی تاجر وہاں پہ خیر و فیت سے موجود ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں یاسر، میری آج کچھ شعبہ میڈیکل سے تعلق رکھنے والے سینئر ڈاکٹرز سے بھی بات ہوئی، کچھ میری ان روحانی شخصیات سے بھی بات ہوئی جنہوں نے اس وائرس کے حوالے سے بہت کچھ کہا تھا، اور میری مدینہ منورہ میں بھی ایک بڑی روحانی شخصیت سے بھی بات ہوئی۔ تو بالکل یہ میں آپ کو بتا، روحانی شخصیت بھی اور میڈیکل سے تعلق رکھنے والے بھی، انہوں نے بالکل واضح کہا، بلکہ ڈاکٹر جاوید اکرم جو اس وقت تمام ٹی وی چینلز پہ بھی بیٹھتے ہیں، تو مجھے انہوں نے کہا کہ رانا عظیم، اگر تو ہم یہ کہیں کہ یہ میڈیسن سے فوری ٹھیک ہو جائے گا تو ایسے حالات نہیں ہیں، لیکن میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ رمضان کے شروع ہوتے ہی یہ بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور جس طرح پہلے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں کہ یہ بیماری اس طرح پھیلے گی، اتنی پھیلے گی، تو اسی طرح یہ بھی بالکل غلط ثابت ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر جو ہم نے ریشو نکالی ہے، دیکھیں یہ تمام میڈیکل سے تعلق رکھنے والے میرے ایک سے زیادہ جب افراد سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر جو ریشو ہے جتنے لوگوں کی، ان میں سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ملیریا کی دوائی استعمال کر چکے ہیں، جنہیں بچپن میں انجیکشن بھی لگ چکے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور اسی وجہ سے جہاں پہ بہت زیادہ پھیلاؤ ہونا چاہیے تھا، بے انتہا پھیلاؤ ہونا چاہیے تھا، اتنا پھیلاؤ نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جو لوگ کرونا کے مریض ہو رہے ہیں، جن کے ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ کرونا کے مریض نہیں کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سے وہ ہیں جن کو کرونا محسوس بھی نہیں ہوا، جن کے اندر وہ چیز بھی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ لوگ کیا کریں گے، یہ لوگ دنوں میں ریکور کریں گے۔ جب وہ دنوں میں ریکور کرتے ہیں، دنوں میں یعنی کہ اگر ایک کرونا کا مریض اگر چائنا کے اندر جہاں پہ سب سے پہلے ویکسین تیار ہوئی ہے، اگر وہاں پہ کرونا کا مریض 25 دن میں اپنے آپ کو ریکور کر رہا تھا، تو پاکستان کے اندر مریض جو ہے 7 دن سے 12 دن میں ریکور کر رہا ہے، اور جب وہ لوگ جن پہ یہ علامات موجود ہیں لیکن وہ محسوس نہیں کر رہے، وہ تندرست ہے، تو وہ اس سے بھی جلدی ریکور کریں گے۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود بخود اپنی میڈیسن پیناڈول یا کوئی چیزیں میڈیسن کھانے کے بعد ریکور کرتے جا رہے ہیں، اور جب وہ ریکور کرتے جا رہے ہیں تو ان کے اندر، پاکستانیوں کے اندر قوت مدافعت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب ان پر کرونا کا جو وائرس حملہ کرتا ہے تو وہ اثر نہیں ہوتا۔ اور دیکھا اس کے بعد آ گیا رمضان کا مہینہ، ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ کی ذات انتہا درجے کی رحمتیں نازل فرماتی ہے، اور اس مہینے میں ایک تو زیادہ تر وہ لوگ جنہوں نے نماز نہیں بھی پڑھنی ہوتی وہ نماز پڑھتے ہیں۔ جب آپ دن میں 5 دفعہ وضو کرتے ہیں، اس وضو کے علاوہ 5 دفعہ وضو کے علاوہ 5 جماعت نماز کے علاوہ آپ قرآن مجید بار بار پڑھتے ہیں وضو کر کے، آپ دیگر جو ہے کام وہ کوشش کرتے ہیں با وضو ہو کر کریں، تو اس سے بھی بہت فرق پڑے گا۔ اور میں آپ کو یہ ہم اپنے پروگرام میں یہ آج کہہ رہے ہیں، اور 7 رمضان کے بعد ہم دیکھ لیں گے کہ جو دعوے ہیں
میڈیکل سائنس کے اور دوسرے لوگوں کے کہ بہت بڑھ جانا ہے، تو آپ یاسر اور ہمارے ناظرین گواہ رہیں گے کہ 7 رمضان کے بعد کرونا وائرس کی شدت میں کمی تیزی سے آتی نظر آئے گی۔ سائنس تو ویسے ہی دم توڑ چکی تھی قدرت کے اس نظام کے آگے کہ کیا کھیل کھیلا، سائنس تو دیکھتی رہ گئی۔ تو اسی طرح جب لوگ اللہ کے حضور سر بسجود ہوں گے تو یہ وائرس کسی حد تک کم ضرور ہوگا۔